السلام علیکم۔ اب یہ بہت ہی مزیدار ٹاپک ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ڈز انوائرمنٹ کنٹرولز دا لیول آف کریٹو تھنکنگ ان اس، کہ مطلب ہم کسی انوائرمنٹ میں کسی ماحول میں رہتے ہیں نا، کسی کلچر میں رہتے ہیں، کچھ لوگوں میں رہتے ہیں، تو کیا ان کا بھی اثر ہوتا ہے اس چیز پہ کہ ہم کتنے کریٹو یا کتنے تخلیقی ہیں یا نہیں؟ میرا سیدھا سا جواب تو ہے ہاں، لیکن اس کی ڈیٹیل میں جاتے ہیں۔ امپیکٹ آف آر کلچر از پریزنٹ ان ایوری تھنگ وی ڈو، جو چیز بھی ہم کرتے ہیں، ہماری آواز کس طرح ہے، ہماری آواز کتنی اونچی ہے، ہم کیا بات کرتے ہیں، کیا زبان یوز کرتے ہیں، کس کو کس طرح ایڈریس کرتے ہیں، کس چیز کے بارے میں کیسے بات کرتے ہیں، چھپ کے کرتے ہیں، سامنے کرتے ہیں، کسی چیز کو کیا سمجھتے ہیں، کیا نہیں سمجھتے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ صرف اور صرف ایک چیز کنٹرول کرتی ہے، وہ ہے آپ کا کلچر۔ جس کلچر میں آپ پیدا ہوتے ہیں آپ اسی کے اصولوں کے تحت رہتے ہیں، اور وہی آپ کو بتاتا ہے کہ زندہ کیسے رہنا ہے دوسرے لوگوں کے بیچ میں۔ مطلب آپ سیدھی سی بات ہے، کھانا پکانے کا مطلب ہمارے کلچر میں یہ ہے کہ یہاں سے آپ شروع کریں گے، کتریں گے ساری تازہ چیزیں اور اس کو پیسیں گے اور اس کو بنائیں گے، ہمارے لیے یہ نارمل ہے۔ ہمارے لیے یہ خاص کام نہیں ہے کہ کیونکہ ہمارے کلچر نے یہ چیز سکھائی ہوئی ہے کہ آپ نے جو فوڈ، یہ جو اپنا کھانا بنانا ہے اس کا ایمفیسس بہت اوپر ہے، کہ اگر آپ کی باڈی نرش نہیں کرتی صحیح طرح تو آپ کا دماغ بھی نہیں سوچے گا، جبکہ ویسٹ میں اس طرح نہیں ہے۔ تو اس لیے آپ یہ کہیں گے کہ یہ نارم ہے ہمارے لیے کلچرل نارم ہے، ہمیں چاہے آدھا گھنٹہ لگے، ہم نے کھانا بالکل اسکریچ سے روز تازہ بنانا ہے۔ ایون ان آر ایکٹس آف کریٹیوٹی، مطلب یہ عام زندگی میں تو یہ چٹنی بنانا، سالن بنانا تو یہ عام چیز ہے نا، کہ روز میں آپ 3 دفعہ بناتے ہیں، اس کو آپ کریٹیو سمجھتے نہیں، حالانکہ ہے لیکن اب سمجھتے نہیں۔ لیکن جو ہمارے خاص جو کریٹیوٹی کے کام ہوتے ہیں، جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہاں جی یہاں تو ہم تخلیق کریں، نئی تخیل یوز کریں، ان چیزوں میں بھی کلچر بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ بینگ کریٹیو از ویری کنیکٹڈ ٹو دا کلچر اٹ از پریکٹسڈ ان۔ آپ دنیا کے کسی ملک میں چلے جائیں، کلچر جو ہے وہ کنٹرول کرتا ہے اس چیز کو کہ ہم کس چیز کو کریٹیو سمجھتے ہیں، کس کو نہیں سمجھتے، ہم کیا کریٹیو چیز بناتے ہیں، کیا نہیں بناتے، وہ ہمارے کلچر سے اس کا نہایت گہرا تعلق ہوتا ہے۔ ام، تب بھی جب ہم پاکستان میں رہتے ہوئے پاکستان کے لیے چیزیں بنا رہے ہوں، یعنی اپنے ہی کلچر میں کوئی آرٹ بنا رہے ہوں یا کوئی کسی قسم کی بھی کلچرل چیز کر رہے ہوں، کریٹیو چیز کر رہے ہوں، یا ہم بینگ پاکستانی پاکستان سے باہر بھی جب ہم کام کرتے ہیں تو بھی ہمارے لیے پاکستانی کلچر نے جو ہمیں سکھایا ہے اس سے الگ ہونا جو ہے وہ بہت ہی زیادہ مشکل ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ کلچر یعنی انوائرمنٹ ہی سمجھ لینا، کہ آپ کے ارد گرد کے لوگ، ماحول، انوائرمنٹ، کلچر ایک ہی بات ہو گئی اس کانٹیکس میں، اس کے بغیر آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ اکثر جو شروعات کرتے ہیں اپنی کوئی کرافٹس کی، چیزیں سیکھنے کی، آرٹ کی، وہ اپنی ہی چیزوں سے کرتے ہیں جو آپ کے ارد گرد ہے۔ کریٹیوٹی انوالوز اے پرسن اور گروپ آف پیپل ہو آپریٹ ود ان اے کانٹیکسٹ۔ کریٹیوٹی کا عام طور پہ مطلب جو ہے نا کلچر کے کانٹیکس میں، انوائرمنٹ کے کانٹیکس میں یہی ہوتا ہے کہ ایک یا ایک سے زیادہ لوگ اپنے ماحول میں کس طرح کس چیز کو کریٹیو سمجھتے ہیں، کس چیز کو کیسے کرتے ہیں۔ دس کانٹیکس کین رینج فرام فیملی، اسکول، ورک، آرگنائزیشن سیٹنگس ٹو لوکل کمیونٹی، ریجنل، نیشنل اور ٹرانس نیشنل ونس۔ کانٹیکسٹ کیا ہوتا ہے؟ کانٹیکسٹ ہوتی ہے بیک گراؤنڈ، کہ کس بیک گراؤنڈ میں، کس ماحول میں ام، آپ کام کریں، اس کے مطابق آپ سمجھیں کہ کریٹیو ہوتے ہیں۔ مثلا اب آپ کے مختلف کانٹیکس ہیں، مختلف بیک گراؤنڈس ہیں، سمجھیں کہ مختلف انوائرمنٹس ہیں۔ مثلا اسکول، فیملی کی انوائرمنٹ ہے، اسکول کی انوائرمنٹ یعنی ایک فیملی ہے، چھوٹی ہے، ایکسٹینڈڈ فیملی ہے، 20 25 40 لوگ ہو جائیں گے۔ اسکول ہے، اس کا مطلب ہے کہ 400 500 لوگ ہو جائیں گے۔ ورک اور آرگنائزیشن جس جگہ پہ آپ کام کرتے ہیں وہ سیٹنگز علیحدہ ہیں۔ اب جو یہاں آپ کر سکتے ہیں وہ آپ یہاں نہیں کر سکتے۔ جو آپ گھر کے اندر جس قسم کی بات، جس قسم کی کہنا چاہیے کہ کریٹیوٹی دکھا سکتے ہیں گھر کے اندر، وہ آپ شاید اپنی ورک پلیس پہ نہیں دکھا سکتے۔ پھر آپ کی لوکل کمیونٹی ہوتی ہے، جس محلے میں آپ رہتے ہیں، پھر یہ ہے کہ جس علاقے میں آپ رہتے ہیں، پھر جس قوم کا آپ حصہ ہیں، یا پوری دنیا میں مختلف جو کہتے ہیں کہ ریجن ہے، کہ جی ہمارے ارد گرد افغانستان، ایران، انڈیا، ہم کہتے ہیں جی ہمارے پاس پاس کے کلچر ہیں، تو سمجھے کہ وہ بھی ایک لارجر گروپ ہے۔ یعنی جو آپ کے ماحول کی فرق فرق رینج ہے، وہ ساری الگ الگ چیزیں جو ہے نا آپ کو الگ الگ طریقے سے ایک بیک گراؤنڈ مہیا کرتی ہیں، جس کے اگینسٹ یعنی جس کی موجودگی میں آپ کوئی بھی جو ہے وہ کریٹیو کام کرتے ہیں۔ اب
یہ جو پروٹیسٹ ہوئے تھے یہ بچوں نے کیے تھے، اب یہ ان کا ایک وجہ بنی، اس کا کانٹیکس ہے، اس کی ایک بیک گراؤنڈ ہے کہ کیا 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 ہوا جس سے بچے کیوں 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 ڈسٹرب ہوئے، یا بچوں کو کس کس طرح تنگ کیا گیا، یا وہ خود ہی غصے میں آ گئے، یا لوگوں نے ان کو استعمال کیا۔ بات یہ کہ جو کچھ بھی بیک گراؤنڈ ہے جس کی وجہ سے پروٹیسٹ ہوئے، وہ سارے کے سارے ہمارے اپنے انوائرمنٹ، اپنے ہی کلچر کی پیداوار ہے۔ ہمارا اپنا کلچر، ہماری اپنی انوائرمنٹ، ہمارا اپنا ماحول ہی کمپلیٹلی اس چیز کا ذمہ دار ہے کہ کون بندہ کیا کہتا ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ وہ $2 کا سانگ تھا کہ پتہ نہیں کیا تھا، کوئی ایک بڑا ہی عجیب سا ہی ہلکا سا کوئی سانگ کسی نے گایا تھا، ایک یہ بندہ ہے جو کہ UK میں رہتا ہے، اور پتہ نہیں $1 فش کے 2 پاؤنڈ فش، کچھ ایسا ہی کوئی گانا تھا، کہ وہ بڑی کامن سا ہی گانا تھا، اور ظاہر ہے وہ لنڈن میں رہ رہا ہے لیکن ہے تو پاکستانی، تو اس نے پاکستانی بیک گراؤنڈ میں ہی وہ چھوٹا سا گانا بنایا تھا۔ اور جب وہ پاکستان آیا تو اس کو اس طرح آپ نے ہیروز کی طرح لیا کہ جی بڑا بندہ مشہور ہو گیا۔ اچھی بات ہے، کوئی بھی چیز کرے، لیکن بات یہ کہ جو بھی اس نے پروڈیوس کیا وہ اپنے کلچر سے ہٹ کے پروڈیوس کرنا اس کے لیے مشکل تھا، کیونکہ جس انوائرمنٹ نے اس کو زبان سکھائی، طریقہ سکھایا، امپورٹنس، ویلیوز سکھائی ہیں، عام طور پہ آپ کی جو کریٹیوٹی نکلتی ہے اس میں آپ کے ماحول کی چیزوں کا اور ماحول کے سسٹمز کا بہت ہی زیادہ حصہ ہوتا ہے۔ اس سے الگ ہو کے کوئی نئی چیز کرنا جو ہے وہ خاصا مشکل کام ہوتا ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے قوالی ہے، ہماری اپنی ریجن کی چیز ہے، صدیوں سے چلتی آ رہی ہے، ہم بڑی اونرشپ بھی اس کی لیتے ہیں۔ تو اس کا سارا کا سارا جو کہنا چاہیے، جو پروڈکشن ہے، جو زبان ہے، جو میوزک ہے، جو اس کے میتھمیٹکس ہے، میوزیکل میتھمیٹکس ہے اس کے پیچھے، جو اس میں کلام جس قسم کے پڑھے جاتے ہیں، جس قسم کے چیلنج یا دعوے کیے جاتے ہیں، یا جو ان کی فیملی ہیں، جو کچھ بھی ہے، ایک ایک ایلیمنٹ قوالی کے میوزک کا جو ہے نا، وہ ہمارے اپنے کلچر سے ہی نکلا ہوا ہے، ہمارے سے باہر سے نہیں آیا ہوا۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا آپ کے باہر سے کیا آیا ہوگا کہ چلو ہاں انڈیا اور پاکستان، لیکن یہ بھی دیکھیں کہ انڈیا اور پاکستان ایک زمانے میں کلچرلی بالکل ایک تھے، ان میں کچھ الگ نہیں تھا۔ تو اب اگر آپ یہ کہیں کہ یہ جی ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے ریجن کی، جہاں اردو اور ہندی بولی جاتی ہے، یا فارسی بولی جاتی ہے، اس ایریا کے کہنا چاہیے کلچر کا جو کریٹیو ایکسپریشن ہے، کریٹیوٹی جو ہے، وہ اس میوزک فارم میں نکلی ہے۔ اب اس میوزک فارم کو آپ کسی صورت اس انوائرمنٹ، اس ماحول جس سے یہ بنی ہے، اس سے آپ الگ نہیں کر سکتے۔ مطلب الگ کر بھی لیں تو اس کا کوئی میننگ نہیں بچے گا۔ اب اس کی ایک اور ایگزامپل ہے، فار ایگزامپل فرینچ کلچر از دا کمپوزٹ ٹریڈیشنز، بلیفس، ویلیوز اینڈ پریفرڈ ویز آف بیہیونگ ان کنٹمپرری فرانس۔ اب اپنی جگہ سے آپ ہٹ جاتے ہیں، فرانس میں چلے جاتے ہیں۔ بہت سارے آپ لوگوں میں سے فرانس کے کلچر سے واقف نہیں ہوں گے، لیکن بہت سارے واقف ہو بھی سکتے ہیں۔ اب فرانس کا جو کلچر جس کو آپ کہتے ہو، وہ فرانس کی انوائرمنٹ کے اوپر بیس ہے، کہ جو لوگ بولتے ہیں، جو کھاتے ہیں، جو ان کی ٹریڈیشنز ہیں، جو ان کی روایات ہیں، جو ان کے مذہبی یا کلچرل بلیفس ہیں، کہ جن چیزوں پہ وہ یقین رکھتے ہیں، جن چیزوں کو ویلیو کرتے ہیں۔ پھر جو ویلیوز ہیں، ویلیوز کا مطلب یہ کہ اچھے برے کی جو تمیز ہوتی ہے وہ ہے، اور سوشل لائف میں کہ ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنے کے جو طور طریقے اور جو تمیز ہوتی ہے، یہ سارا کا سارا مل کے فرانس کا کلچر بناتا ہے۔ کہ فرانس کا کلچر فرینچ لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا ہے، ان صدیوں سے جو فرانس میں پیدا ہونے والے اور بننے والے لوگ تھے، فیملیز رہنے والی تھی، انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہاں یہ ایسے ایسے کرو گے تو وہ فرانس کا کلچر ہے۔ بالکل سیدھا جیسے ہمارے پاکستان کا کلچر ہماری مرضی سے ہی بنا ہوا ہے، ہمارے آباء و اجداد، ہمارے پرانے لوگ، ہمارے مذہب، ہماری چیزوں کی بیس پہ ہی بنا ہوا ہے۔ تو ہم جو پروڈیوس کرتے ہیں اپنے کلچر کے حساب سے کرتے ہیں، تو ظاہری بات ہے فرانس کے لوگ بھی جو پروڈیوس کریں گے وہ اپنے کلچر کے لحاظ سے کریں گے۔ ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ فرانس میں کون کیا کھاتا ہے، ہم تو اپنی چیزیں کھاتے ہیں۔ اس طرح فرانس والوں کو بھی قطعاً کوئی اس چیز سے پرواہ نہیں ہے کہ ہم کیا کھاتے ہیں، کس چیز کو اچھا برا سمجھتے ہیں۔ وہ تو اپنے کلچر کے مطابق ہی چیزیں کھاتے پکاتے ہیں، اور وہ کسی کو پرواہ میں بھی نہیں لاتے، بالکل سیدھا جیسے ہم کسی کو پرواہ میں نہیں لاتے۔ Of course, French culture is not confined to within the borders of modern France. It can be found to varying degrees in many parts of the world. بالکل اسی طرح کے جیسے پاکستانی کلچر صرف پاکستان میں تو نہیں ہے، اس کا اظہار ان جگہوں پہ بھی ہیں جہاں پاکستانی جا کے رہتے ہیں، جیسے سعودی عربیہ یا عرب کنٹریز ہیں، یا چائنا میں بھی اب بہت پاکستانی ہیں، کہ مطلب دنیا میں جہاں جہاں پاکستانی رہیں گے وہاں پاکستان کا کلچر تھوڑا تھوڑا جائے گا، اور ادھر کے لوگ اسی لحاظ سے
کام کریں گے. اسی طرح فرینچ کلچر بھی جو ہے وہ صرف فرانس میں مقید نہیں ہے، فرانس کے باہر بھی بہت ساری جگہوں پہ جہاں جہاں فرینچ لوگ جا کے وہ انہوں نے رہنا شروع کیا. اٹ انوالوز اے وے آف سینگ دا ورلڈ، انکلوڈز اے شیئرڈ لائف اسٹائل اینڈ لینگویج. جو اس طرح کا کلچر ہوتا ہے جو اپنی جگہ جس جگہ پیدا ہوا ہے اس کے باہر جا کے وہ مطلب ایگزسٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. سمجھے کہ وہ دنیا کو دیکھنے کا ایک طریقہ ہے. آپ کا کلچر جو ہے، جو آپ کی انوائرمنٹ ہے، جو آپ کو سکھاتی ہے، وہ مل کے یہ سکھاتی ہے کہ دنیا کو دیکھنا کس طرح ہے. اور سمجھیں کہ ہم سب لوگوں کا ایک شیئرڈ لائف سٹائل ہوتا ہے. شیئرڈ لائف سٹائل کا مطلب ہے کہ جیسے ہمارے سوسائٹی میں مسلمانوں میں کہیں بھی چلے جائیں مردانہ زنانہ علیحدہ ہوتا ہے، یہ شیئرڈ لائف سٹائل ہے. یہ شیئرڈ لائف سٹائل جو ہم سب لوگ کامنلی یوز کرتے ہیں، ہم سعودی عرب چلے جائیں، عرب چلے جائیں، عرب کے ملکوں میں چلے جائیں، افریقہ کے مسلم ملکوں میں چلے جائیں، ہم بہت سے اور جو ملیشیا اور انڈونیشیا جو مسلمان ملک ہیں ادھر بھی چلے جائیں، تو ہمیں یہ بات پتہ ہے کہ ہمارا لائف سٹائل ایسا ہے کہ مرد اور عورت علیحدہ علیحدہ کمروں میں بیٹھتے ہیں. تو یہ ہمارا شیئرڈ لائف سٹائل ہے. اٹ از پارٹ آف یورپین کلچر وچ ٹوگیدر از with some other cultures can be viewed as a part of western culture. اب جیسے فرانس کی بات ہے کہ فرانس ایک چھوٹا سا ملک ہے جو یورپ کا پارٹ ہے، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ فرینچ کلچر جو ہے وہ یورپین کلچر کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے. بالکل اسی طرح جیسے پاکستانی کلچر جو ہے وہ ساؤتھ ایشین کلچر کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے. ساؤتھ ایشیا میں کیا ہے، پاکستان بھی ہے، انڈیا بھی ہے، بنگلہ دیش بھی ہے. یعنی یہ جو ساتھ کے کنٹریز ہیں وہ بڑا کلچر ہے، سمجھیں اس میں کچھ چیزیں جوائنٹ بھی ہیں، اور پھر اسی کا چھوٹا سا پارٹ جو ہے وہ پاکستانی کلچر بھی ہے. تو سمجھیں کہ یہ ہی ایسے لنکس ہوتے ہیں جو کہ ایک انوائرمنٹ کو دوسری انوائرمنٹ سے جوڑتے ہیں. اب فرانس کے کلچر میں ایک کیا بات ہے جو ہمیں بہت بری لگے گی، چیز کھاتے ہیں وہ، اور ان کے چیزز جو ہیں وہ نہایت بدبودار اور فنگس لگے ہوئے ہوتے ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے الٹی آ جائے گی. اور وہ یہ کھاتے بھی، یہ چیز پلیٹر جو ہے یہ کھانا کھانے کے بعد آتا ہے. کھانا کھانے کے بعد جب آپ کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے تو آپ کے سامنے یہ نہایت بدبودار چیز اور فروٹ اور انگور آ جاتے ہیں، اور ساتھ بریڈ کے پیسز بھی ہوتے ہیں کہ اور اولیوز بھی ہوتی ہیں اس میں، کہ چیز کو بریڈ کے اوپر لگا کے ان فروٹس کے ساتھ کھائیں. اب اس وقت اگر اتنی گندی بدبودار چیز آپ کھائیں گے تو آپ کے پیٹ میں جو پہلے ہی کھانا گیا ہے وہ بھی باہر نکل جائے گا، آپ کو واقعی میں الٹی آ جاتی ہے. لیکن ہمارے لیے یہ عجیب ہے کیونکہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے فرانس کے کلچر سے. فرینچ لوگوں کے لیے یہ بالکل عجیب نہیں ہے کیونکہ ان کو تو پتہ ہے، ان کو پتہ ہے کہ وہ کیوں کھاتے ہیں. وہ اس لیے کھاتے ہیں کیونکہ ان سارے چیزز میں کلچرز ہوتے ہیں. کلچرز کا مطلب ہے بیکٹیریا ہوتے ہیں، فرینڈلی بیکٹیریا جو کہ آپ کے پیٹ ٹھیک رکھنے میں کام آتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو چیز ہم کھاتے ہیں ہاضمے کے لیے، کہ جب کھانا کھا لیا اس کے بعد یہ جو بیکٹیریا والے چیزز ہیں فرق یہ ہم نے ملا کے کھائے تاکہ ہمارے پیٹ میں جو اچھے بیکٹیریا ہیں وہ جائیں اور ہمارے ہاضمے میں آسانی ہو. اب ہمیں یہ بات نہیں پتہ کیونکہ ہمارے کلچر میں چیزز کا کلچر نہیں ہے. اب وہاں چیزز جو ہیں اتنا بڑا کلچر کا پارٹ ہے، اس قدر زیادہ اس میں کام ہوتا ہے اور بے تحاشا استعمال ہوتے ہیں کہ پوری کی پوری مارکیٹس اور پورے کے پوری جو کہنا چاہیے بڑی بڑی دکانیں جو ہیں وہ صرف چیز کی اسپیشلٹیز سے بنی ہوتی ہے اور بڑے ایکسپینسو بھی ہوتے ہیں. اب یہ ان کا کلچر ہے، چیز بنانا ان کے کلچر کا بہت بڑا حصہ ہے. اتنا بڑا کہ وہ اس میں سے بہت سے چیز کی ٹائپس کو انہوں نے پیٹنٹ بھی کیا ہوا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ چیز ہمارے فرانس کے اس ریجن کے علاوہ کہیں اور بن ہی نہیں سکتی. اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی تو دیکھیں ایک کریٹو پروسیس ہے. چیز بنانا یعنی دودھ ضائع ہو رہا تھا، دودھ بہت زیادہ اگر پروڈیوس ہو رہا ہے کہیں تو دودھ کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے یہ ہے کہ اس کو فرمنٹ کر کے اس کو چیز بنا لیا جائے. یعنی ایک کریٹو طریقہ ہے دودھ کی غذائیت کو بچانے کا اور اس کو زیادہ دیر تک رکھنے کا تاکہ جب سردیاں ہوں یا دوسرے حالات میں بھی کھانا غذا جو ہے ضائع نہ جائے اور وہ بعد میں بھی کھائی جا سکے اور اس کی غذائیت میں اضافہ بھی ہو. تو یہ کریٹو پروسیس ہے. لیکن یہ کریٹو پروسیس اس کلچر، اس انوائرمنٹ، اس ملک کے لوگوں کی پسند ناپسند، اس ملک کے لوگوں کی کہنا چاہیے اکانومی، اس ملک کے لوگوں کی جو ایگریکلچر ہے، ہر چیز اس انوائرمنٹ کی ہر چیز ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ آپ کا کریٹو پروسیس کیا بنائے گا. ہمارے اگر یہی چیز گرم ملکوں میں ہوگی تو ہم دودھ کو کسی اور طریقے سے بچائیں گے. اس کا مطلب ہے کہ جو بھی آپ کا کریٹو پروسیس کوئی بھی ہوتا ہے، کوئی بھی کریٹو یعنی تخلیقی عمل جو ہوتا ہے، تخلیقی پروڈکٹس جو ہوتی ہیں وہ آپ کے ماحول کے مطابق ہوتی ہیں، ماحول سے الگ جا کے یہ چیزیں نہیں ہو سکتی. یہ دیکھیں یہ بھی چیزز ہیں
جو کہ بڑے سالوں 4 4 سال تک میچور ہوتے ہیں، 4 سال کے بعد کاٹ کے آپ اس کو کھاتے ہیں. یہ دیکھیں، اس کے اوپر تاریخیں بھی کئی دفعہ لکھی ہوتی ہیں، اور یہ بڑا ایکسپینسو چیز ہے. People unfamiliar with French culture will get a cultural shock when they see some customs only because they belong to other cultures. یہ بالکل وہی بات ہے کہ چونکہ بہت سے لوگوں کو فرینچ کلچر کا نہیں پتہ، تو فرینچ کلچر کی چیزیں جب ان کو پتہ چلیں گی تو وہ ان کو ایک عجیب ہی تکلیف ہوگی اور عجیب ہی ایک شوق پہنچے گا، جس کو ہم کہتے ہیں، اس کے لیے ٹرم ہے کہ جی کلچرل شوق پہنچ گیا ہے مجھے، کہ ایک جگہ کے لیے جو بالکل نارمل بات ہے وہ دوسرے جگہ کے لیے نہایت عجیب ہے. اسی طرح ہماری بہت ساری عادتیں ہیں، جیسے مطلب اب آپ خود ہی سوچ سکتے ہیں، ہماری بھی بہت ساری عادتیں ایسی ہیں، جیسے ہم آ، آ، قربانی کرتے ہیں، ہر سال قربانی کرتے ہیں، جانوروں کو ذبح کرتے ہیں اپنے گھروں کے اندر. یہ چیز بہت ساری جگہوں پہ بہت ہی عجیب و غریب ہوگی، اور وہ ہمیں کہیں گے کہ یہ تو جنگلی ہیں، یہ تو قاتل ہیں، یہ تو لوگوں جانداروں کو مارتے ہیں. اب جب ان کو سمجھ آئے گا کہ ہمارے پیچھے اس چیز کا کیا کانسیپٹ اور کیوں یہ جسٹیفائڈ ہے، کہ کیوں یہ گناہ نہیں ہے، تو پھر ان کو سمجھ آئے گا. لیکن جب تک ان کو وہ ہمارے کلچر کی گہرائی سمجھ نہیں آتی، تب تک ان کے لیے یہ کلچرل شوق ہی ہے. اب جیسے ہمارے لیے کلچرل شوق یہ ہوگا کہ ان کے جو سب سے مہنگے، سب سے زیادہ فیملیئر چیز جو ہیں، بہت زیادہ پسند کیے جاتے ہیں، اس کے اندر فنگس لگی ہوتی ہے، جس کو الی کہتے ہیں، الی لگی ہوئی ہوتی ہے، ان میں باقاعدہ بدبو بھی آتی ہے. آپ اس کو ہاتھ لگائیں اگر، تو اس کے اوپر وہ الی کی طرح جو پاؤڈر پھپھندی جو ہوتی ہے، اس کے اوپر سے چھوٹے چھوٹے اس کے دانے جو پاؤڈر سا جھڑتا ہے، یہ بھی جھڑتا ہے. لیکن یہ کھایا جاتا ہے، کھانے میں بھی بہت ہی بہت سیدھا پرانی اور ایک عجیب سی اسمیل ہوتی ہے. لیکن اس کے باوجود یہ فرانس کے مشہور ترین پسندیدہ ترین چیزز میں سے ایک ہے. اب ہمارے لیے یہ کلچرل شوق ہے بہت زیادہ، لیکن ان کے لیے یہ بالکل نہیں ہے. ہمارے لیے بے انتہا، اتنا زیادہ کہ ہم اس کے قریب سے نہ گزریں، لیکن ان کے لیے اتنی نارمل بات ہے، بلکہ اتنا زیادہ پسندیدہ ہے کہ یہ ان کو نہ کھانے کو ملے تو ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. ایسا کیوں ہے؟ ایسا یہ ہے کہ ہر ماحول کی ریکوائرمنٹس فرق ہیں، ہر انوائرمنٹ کی ریکوائرمنٹس فرق ہیں، اس کا ٹیمپریچر فرق ہے، اس کی پسند ناپسند فرق ہے. یہ چیز گرم ملکوں میں نہیں ہو سکتی، اس لیے اس قسم کی کسی چیز کا ہمارے گرم ملکوں میں کوئی کام نہیں. عام طور پہ یہ ٹھنڈے ملکوں میں ہوتا ہے. یہ دیکھیں، اب یہ بھی سارے وہ الی جو پھپھندی یا فنگس لگی ہوئی ہوتی ہے، یہ سب کے سب اس چیزز میں. For complex activities with social facets such as creativity, the importance of understanding the influence of culture is particularly important. یہ بات ہم پہلے بھی کر چکے ہیں کہ جب ہمیں اس طرح کی چیز سمجھ نہیں ہوتی ہے، مطلب ایک تو پہلا ریئیکشن تو یہ کہ اف کیا غلیظ چیز ہے، کیسے کھاتے ہیں یہ لوگ، ہم یہ کہہ دیں گے جب ہمیں کلچرل شوق پہنچتا ہے. لیکن جب ہم اس کو سمجھنا چاہیں گے تو یہ سمجھیں کہ جو کریٹیو پروسیسز ہوتے ہیں نا، کریٹیو چیزیں، یعنی کسی بھی جگہ میں جو نئی چیزیں یا آج ہی بنائی جاتی ہیں، یا چیز جیسے بنایا گیا وہ آج نہیں بنایا گیا، لیکن یہ کریٹیو ہی کام تھا، ہوا یہ کچھ 400 سال پرانے ہیں، لیکن پھر بھی کام یہ کریٹیو ہی تھا. تو کسی اور کلچر کے کریٹیو کام کو سمجھنے کے لیے اس کے کلچر کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ جب تک اس کے کلچر کی سمجھ آپ کو نہیں آئے گی، آپ کو اس کی کریٹیوٹی کی، اس کلچر کے کریٹیوٹی کی نیچر سمجھ نہیں آئے گی. اب یہ دیکھیں، ہمارے لیے بالکل کامن بات ہے، ہماری لڑکیاں ایسے ہی بیٹھی بیٹھی مہندی لگا رہی ہوتی ہیں. اور ویسٹ میں لوگ سوچتے ہیں کہ جب آپ ایک ہی دفعہ ٹیٹو بنوا سکتے ہیں تو آپ بار بار کیوں بنواتے ہیں، اتنی تکلیف کیوں کرتے ہیں. لیکن ان کو یہ نہیں پتہ کہ ان ڈیزائنز، ان پیٹرنز، ان مواقع کا ہمارے کلچر میں کیا امپورٹنس ہے. کلچر انفلوئنسز بوتھ دا پروڈکشن آف کریٹیو ورک اینڈ اٹس ریسیپشن، ریکگنیشن اینڈ ڈیفیوژن. جو کلچر ہوتا ہے، یعنی آپ کے ارد گرد کا جو ماحول ہوتا ہے، وہ یہ بھی کنٹرول کرتا ہے کہ آپ جو کام کریں وہ کیسا ہے. مثلا مہندی لگا رہے ہیں یا چیز بنا رہے ہیں، کہ جو کام ہوا ہے اس کی نیچر کیا ہے. آپ کا کلچر یہ بھی کنٹرول کرتا ہے، اور پھر یہ بھی کنٹرول کرتا ہے کہ جو کوئی آپ نے کریٹیو کام کیا ہے اس کو دیکھا کیسے جائے گا. کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ کچھ ایسے کریٹیو کام کیے جاتے ہیں جو کہ واقعی کریٹیو ہوتے ہیں، لیکن ہمارا کلچر اس کو فوراً ریجیکٹ کر دیتا ہے. کلچر میں کوئی ایکسیپٹنس ہی نہیں ہوتی. کلچر ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ نہیں، یہ بات ہمارے لیے مناسب نہیں ہے، حالانکہ وہ اس کام کی کریٹیوٹی بالکل ٹھیک تھی. لیکن ہمارا جو کلچر ہے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کون سی چیز اچھی ہے، کون سی بری ہے. جیسے اب سے پہلے دلہن کو چھپا کے رکھتے تھے جب تک کہ اس کی شادی نہیں ہو جاتی تھی، زیادہ دکھاتے نہیں تھے. اب ہمارے کلچر ایسا چینج ایسے ہوا ہے کہ جو دلہن فل تیار ہوئی ہوئی ہوتی ہے اس کی بے تحاشا
فوٹو شوٹس کرتے ہیں اور سب کچھ کرتے ہیں. اب یہ کلچر کا چینج ہے، لیکن یہ ڈیسائیڈ ہمارے کلچر نہیں کیا، ہمارے انوائرمنٹ نہیں کیا کہ کب دلہن کو دکھانا ہے اور کب دلہن کو نہیں دکھانا. اب دیکھیں سارے فوٹو شوٹس جو ہیں وہ فل دلہن کی تیاری کے ساتھ ہوتے ہیں. کلچر انفلوئنسز دا ہو واٹ اینڈ وائی آف کریٹیوٹی. کلچر اس چیز پہ بہت اثر انداز ہوتا ہے کہ کون بنا رہا ہے کوئی چیز، کیا چیز بنا رہا ہے اور کیوں بنا رہا ہے. It influences the way that creativity is expressed and the degree to which it is expressed. وہی بات کہ پہلے والی کہ کتنی کریٹیوٹی کی گئی اور کتنی ریسیو کی گئی اور کتنی گہری اور کتنی ہلکی کریٹیوٹی کی جا سکتی ہے، یہ ڈپینڈ بہت زیادہ کلچر پہ کرتا ہے. Our culture and cultural environment is so important that it influences the very definition and conceptual boundaries of creativity. ہمارا کلچر اتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ، اور یہ غلط بات بھی ہے تھوڑی سی، کہ کلچر کا اور انوائرمنٹ کا اتنا زیادہ کریٹیوٹی کے اوپر کنٹرول ہو جاتا ہے کہ کلچر ہی ڈیفائن کرتا ہے کہ بھی کریٹیوٹی کیا کریٹیو اور کیا نہیں ہے. حالانکہ یہ پاور انڈیویجول کے پاس، یعنی ہر انسان کے پاس ہونی چاہیے کہ وہ کوئی بالکل نئی چیز کر سکے. لیکن کلچر اتنا زیادہ کنٹرولنگ ہوتا ہے کہ وہ جو کہنا چاہیے نا کہ کریٹیوٹی یا تخیلاتی کام یا تخلیقی کام، اس کی ڈیفینیشن بھی کلچر ہی ڈیسائیڈ کرتا ہے. کلچر ہی کہتا ہے کہ بھئی یہ چیزیں ٹھیک ہیں، یہ چیزیں تخیل آتی ہیں اور یہ چیزیں نہیں ہیں. حالانکہ میں نہیں ایگری کرتی اس سے. اب یہ دیکھیں، یہ جاپانی کلچر ہے، اس میں کیمونو اور کپڑے وپڑے سارے ہوتے ہیں، یہ ہم سے بالکل فرق ہے. لیکن اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو اس کلچر کی بیک گراؤنڈ آپ کو جاننی پڑتی ہے. This is because creative processes are not exclusively individual but rather distributed across people, objects, places and institutions. اس کو سمجھنے کا کلچر کی اتنا زیادہ کنٹرول کریٹیوٹی کے اوپر سمجھنے کے لیے یہ بھی چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو کلچر ہوتا ہے، جو آپ کی انوائرمنٹ ہوتی ہے، اس کے اندر جو آپ چیزیں بناتے ہیں، وہ پھر یہ ممکن نہیں ہوتا کہ آپ اکیلے بنائیں. اصل میں جب آپ کوئی نئی کریٹیو کام کر رہے ہوتے ہیں، کوئی ناول آپ نے نیا لکھا، یا آپ نے کوئی پینٹنگ نئی بنائی، یا کوئی آپ نے کھانا نیا تخلیق کیا، تو وہ اصل میں اگر آپ غور کریں تو وہ آپ اکیلے نہیں کر سکتے. وہ آپ کے ماحول کی ارد گرد کی ادھر ادھر کی چیزیں بھی ان کا بھی حصہ ہوتا ہے اس میں. اب آپ یہاں لاہور میں بیٹھ کے سوشی بنائیں، وہ سوشی آپ بنا ہی نہیں سکتے، کیونکہ سوشی کے بنانے کے لیے جو چاول درکار ہیں، جو سی ویڈ درکار ہے، جو کچی مچھلی درکار ہے، وہ آپ کے کلچر میں، آپ کے ماحول میں، انوائرمنٹ میں موجود ہی نہیں ہے. تو اسی طرح جو بھی آپ چیز کرتے ہیں، سمجھیں کہ یہ ساری چیزیں کہ کون سی کس جگہ پہ آپ رہ رہے ہیں، کن چیزوں سے بنا رہے ہیں، کن لوگوں کے لیے بنا رہے ہیں، یہ لوگ بھی اس کا ایک لحاظ سے حصہ بن جاتے ہیں. ایک انڈیویجول کے لیے، اکیلے بندے کے لیے علیحدہ سے اکیلے انڈیویجولی کو کام کرنا جو ہے نا وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ باقی لوگ بھی اس کا حصہ ہوتے ہیں. اب اس کیمونو کے اندر جتنی مرضی آپ ورائٹیاں لے آئیں، اور بہت زیادہ ورائٹیاں، جتنی مرضی ورائٹیاں لے آئیں، وہ بہرحال رہے گا کیمونو ہی. یعنی جو جاپانی کلچر نے ڈیسائیڈ کر دیا کہ بھی کیمونو کس طرح کا ہے، کس طرح کی اس کی سلیوز، کس طرح اس کو اس کے بیلٹ، کس طرح یہ اس کے کلرز، اور کن کن مواقع پہ یہ پہنا جائے گا، پہنا نہیں جائے گا. آدھے سے زیادہ جو ہے اس آرٹسٹ کا کام، جو یہ ٹیکسٹائل ڈیزائنر ہے، وہ اس کے کلچر نے کنٹرول کیا ہوا ہے. وہ اس کے باہر جا کے کام کرنا اس کے لیے بڑا مشکل ہے. باقی آدھا سمجھے اس کا انڈیویجول ہے، اس نے رنگ ڈیزائن وغیرہ اپنے کر لیے، لیکن پھر بھی کیمونو کا کٹ، کیمونو کا سٹائل جو ہے نا، وہ آدھے سے زیادہ اس کے ماحول کے جو لوگ ہیں ان کی پسند ناپسند جو ہے نا وہ اس میں آئی جاتی ہے. اب آپ بہت بھی عجیب کر لیں، مثلا اب یہ کمبینیشن جو ہے نا یہ بڑا عجیب و غریب ہے کہ کیمونو بھی ہے، لیکن یہ افریقن بھی ہے، اور یہ بندی میرے خیال اسکینڈینیوین ہے. کہ آپ اس کو الگ الگ کلچرز کی چیزیں، یہ الگ کلچر ہے، یہ الگ کلچر ہے، یہ الگ کلچر ہے، یہ الگ کلچر کی چیزیں بھی آپ مکس کر سکتے ہیں. لیکن ضروری نہیں ہے کہ پھر اس کیمونو کی ایکسیپٹنس جو ہے وہ اس کیمونو کے لیول پہ ہو، کہ اس کو تو اس کے کلچر والے سمجھتے ہیں کہ ہاں ہاں یہ ہمارا ہی ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، بہت اچھا. لیکن ہو سکتا ہے کہ جس طرح یہ بنا ہوا ہے اس پہ ایک جاپنیز لوگ اعتراض کریں.
وہ کہیں کہ یہ تو کلچرل نہیں ہے، یہ کیونکہ یہ تو ہماری کلچر کی یہ بات وہ بات نہیں مانتا، جیسے اس کا گلا بہت کھلا ہوا ہے اور بہت اس طرح کا ہے، وہ کہتے ہیں جی ہمارا تو ایسا نہیں، ہمارا تو جو ہوتا ہے بہت چھوٹا سا ہوتا ہے اور ہمارا بڑا باپردہ ہوتا ہے، بڑا کنٹرولڈ ہوتا ہے، لیکن یہ تو دیکھیں یہ تو اتنا بڑا ہے۔ دوسری بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی گردن یہ اس کی ایسے کیوں ہے، ہم تو گردن میں کچھ نہیں پہنتے۔ تو وہ آپ کو ہو سکتا ہے کہ جو جاپان کے اپنے کلچر والے لوگ ہیں وہ اس کو رائٹ وے ریجیکٹ کر دیں، اور دوسری بات ہے کہ یہاں سے تنگ ہے یہاں سے کھلا ہے، یعنی یہ ایک سلیک ٹائپ ڈیزائن ہے، وہ کہتے ہیں ہمارا تو ڈیزائن نہیں ہوتا، ہمارا تو بڑا باپردہ، دیکھیں کتنی کھلی کھلی بازویں، کھلی کھلی بازویں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے کمونوں کا تعلق ہی اس چیز سے ہے کہ ہمارے کلچر میں جو پردہ اور باڈی کو چھپانے والی چیز جو ہے، اور باڈی باہر نہ آئے، کپڑے دکھائی دیں، یہ ان کے کمونو کلچر کا پارٹ ہے، لیکن یہاں ایسے نہیں ہوا۔ اس لیے ہو سکتا ہے کہ جب آپ فرق طریقے سے کوئی کلچرل آبجیکٹ کو نئی طرح کی کریٹیوٹی میں لائیں تو اس کلچر کے جو پکے پکے ماننے والے ہیں نا وہ اس کو اسٹریٹ اوے ریجیکٹ کر دیں کہ جی یہ تو ہے ہی نہیں، ہمارے پاس اٹھا کے لے جاؤ، ہمارے پاس نہ استعمال کرنا۔ کریٹو ایکشن اٹ سیلف از انٹرنسکلی کلچرل given the fact that it is made possible through the use of language or tools۔ ایک اور بھی بات ہے، اب اس کو آپ کمونو کہو گے، یہ قمیض نہیں ہے، یہ شرٹ نہیں ہے، یہ کمونو ہی ہے، تو سمجھیں کہ جب آپ کہتے ہیں نا کہ ہم نے یہ نئی طرح کا کمونو بنایا جو کہ پرانی طرح کے کمونو سے فرق ہے، لیکن یہ ہے کمونو ہی، اس لیے کہ جب تک آپ وہ ورڈ کمونو نہیں یوز کریں گے آپ اس کو کہہ ہی نہیں سکتے کچھ۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی کریٹیوٹی کی نئی چیز بھی آپ کو کرنی پڑے تو بھی آپ کو بہت ساری پرانی چیزوں کے بہت سارے الفاظ، بہت سارے طریقے اپنے ساتھ لے کے چلنے پڑتے ہیں، ورنہ اس کلچر کے لوگ اس کو قبول ہی نہیں کرتے۔ جیسے ہماری شلوار قمیضیں بھی ہیں، بڑی نئی نئی طریقے کی چیزیں ہیں، لیکن ان کو بھی جب تک آپ قمیض یا شلوار یا جوڑا نہیں کہیں گے لوگ اس کو مانتے ہی نہیں کہ وہ ہمارے کلچر کا پارٹ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ بہرحال کچھ ٹولز اور کچھ الفاظ ہوتے ہیں جو کہ آپ کو استعمال کرنے پڑتے ہیں اس کلچر میں، اگر آپ نے وہ چیز نئی چیز کوئی نئی کریٹیو چیز اسی کلچر میں جس کلچر میں وہ بنائی گئی ہے، لیکن وہ کریٹیو تھوڑی سی زیادہ ہے اس کو، لیکن آپ چاہتے ہیں کہ اس کلچر کے لوگ استعمال کریں، تو بہرحال آپ کو کچھ سہارا اس کلچر کی پسندیدہ یا اپروو کی ہوئی چیزوں کا لینا پڑتا ہے۔ عبایا کو اور یہ جو ڈریس ہے اس کو جتنا مرضی آپ کر دیں چینج، لیکن کچھ اس کے ایلیمنٹس ہیں وہ آپ کو ویسے کے ویسے رکھنے پڑیں گے، ورنہ یہ کلچر اس کو اسٹریٹ اوے ریجیکٹ کر دے گا۔ اس کو آپ خوبصورت رنگ دار ڈیزائنز والی ایک دو لیئرز والی چیز بنا سکتے ہیں، ان دونوں کی میچنگز کر سکتے ہیں، لیکن اس کی شکل ایک حد تک بدل سکتے ہیں، اس کی شکل ایک حد تک بدل سکتے ہیں، اس کے اوپر ڈیکوریشن ایک حد تک آ سکتی ہے، اس سے زیادہ نہیں آ سکتی، کیونکہ ہر کلچر نے، ہر انوائرمنٹ نے ایک باؤنڈری بنائی ہوتی ہے، جیسے ہی آپ وہ باؤنڈری کراس کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی یہ تو ہماری چیز ہے ہی نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ہی کے لوگ آپ کی کریٹیو چیزوں کو پسند کریں، استعمال کریں، اپروو کریں، تو آپ کو اس کے اپنی جو انوائرمنٹ کے کچھ اصول ہیں وہ ماننے پڑیں گے۔ اب یہ بھی دیکھیں، یہ تقریباً سمجھے کہ وہ بارڈر لائن ہے جہاں پہ آ کے تھوڑی سی ریجیکشن شروع ہو جائے گی۔ جیسے اب یہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی بہت زیادہ مسئلہ نہیں ہوا کہ ہاں ٹھیک ہے عبایا ہے یہاں اب آپ نے آگے سے کھول دیا، نیچے آپ نے جوتے جو ہیں وہ دوسری طرح کے پہن لیے ہیں، اور یہ امپریشن آپ نے دیا ہے جیسے آپ کپڑے کھول رہے ہیں۔ اب پردے والی چیز میں آپ ایسا نہیں کر سکتے، بے شک آپ نے پہنے پورے کپڑے میں، لیکن آپ نے یہ کھلے ہوئے کا امپریشن دے کے آپ نے ایسا سجیسٹ کیا ہے کہ آپ کی مرضی، آپ اپنے آپ کو ڈھکیں یا نہ ڈھکیں، ہم تو کھلا کھلا ہی رکھتے ہیں۔ تو بات یہ کہ یہ اس ڈریس کا حصہ نہیں ہے، یہ ان کے کلچر کا پارٹ نہیں ہے، اس لیے جب بھی کوئی لڑکی اس قسم کے کپڑے یا اس قسم کے اور کپڑے بھی جو کہ آدھے اس کلچر سے ریلیٹڈ ہیں، باقی آدھے ریولوشنری ٹائپ ہیں یا دوسرے کلچر سے ملتے جلتے ہیں، جیسے ہی کوئی لڑکی یہ کپڑے پہنے گی اس کو اعتراض کا سامنا ہوگا، وہ کہیں گے کہ تم تو کلچر سے ہٹ رہی ہو، اور جس طرح وہ یہ شکلیں بنا بنا کے یہ چیزیں کر رہی ہے تو وہ بھی سمجھیں کہ پردے کی اسپرٹ کے خلاف ہے، کیونکہ پردے کا تو مطلب ہے اپنے آپ کو چھپاؤ، جبکہ انسٹاگرام پہ تصویریں لگانے کا مطلب اس کا بالکل اپوزٹ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو بھی نئی کریٹیو چیزیں، اب فون ایک بڑی کریٹیو چیز ہے، فون کی سیلفیز کھینچنا بڑی کریٹیو چیز ہے، پھر اس کو جلدی سے جلدی سوشل میڈیا پہ پبلش کرنا یہ بھی بڑا کریٹیو کام ہے، لیکن جیسے ہی آپ کچھ کریٹیو کام اپنے کلچر کے اندر لاتے ہیں، اس کے اگر وہ آپ کے کلچرل اقدار کے خلاف ہوتے ہیں، زیادہ تر لوگوں کی اقدار کے خلاف ہوتے ہیں، تو اس کے اوپر فوراً اعتراض بھی آتا ہے۔
creativity takes place therefore in between people and cultural environment rather than the inside the head. یہ بہت ہی زبردست پوائنٹ ہے. اس سارے لیکچر میں ایک یہ جملہ سب سے امپورٹنٹ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کو ہم تخلیقی عمل کہتے ہیں یعنی کریٹیوٹی کہتے ہیں وہ صرف ہمارے اپنے ذہن میں نہیں ہوتا. یعنی اپنے کریٹیو عمل کے اوپر پورا کا پورا 100% کنٹرول آپ کا نہیں ہے. وہ کہیں ہوتا ہے آپ نے جو آئیڈیا سوچا اور جو کلچرل انوائرمنٹ ہے اس کے درمیان کہیں ہوتا ہے. یعنی دونوں کی چیزیں آپ کو لینی پڑتی ہیں. اپنی کلچرل انوائرمنٹ کی چیزیں بھی کچھ اٹھانی پڑتی ہیں اور اپنے اوریجنل آئیڈیا کی بھی چیزیں اٹھانی پڑتی ہیں. دونوں کو مکس کر کے جب آپ پریزنٹ کرتے ہیں تو سمجھیں کہ اس کی ایکسیپٹنس بھی ہوتی ہے اور اس کا استعمال بھی ہوتا ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی یہ بات بھی ہے کہ آپ شاید کلچر کو بالکل چھوڑ کے یعنی کلچرل انوائرمنٹ کو بالکل چھوڑ کے اس کی زبان بھی ترک کر کے اس کے اصول ترک کر کے شاید آپ کریٹیو ہو بھی نہیں سکتے. مکمل طور پہ آپ کریٹیو شاید ہو بھی نہ سکیں اگر آپ اپنے کلچر کی سیکھی بھی جتنی بھی چیزیں ان کو چھوڑیں اور آپ کہیں میں نے بالکل نئی چیز کرنی ہے. آپ ایز این ایکسرسائز آپ کوئی ایسی چیز کر کے دیکھیں, کوئی ایسا شعر کہہ کے دیکھیں, کوئی ایسا چھوٹی شارٹ سٹوری لکھ کے دیکھیں, کوئی پینٹنگ بنا کے دیکھیں, کوئی فیشن کی چیز کر کے دیکھیں. آپ چونکہ پلے بڑے اپنے کلچر میں ہوئے, آپ نے زبان وہاں سے سیکھی, آپ نے طور طریقے وہاں سے سیکھے, آپ نے کلر سینس وہاں سے سیکھی, آپ نے حرام حلال وہاں سے سیکھا, آپ نے پردہ بے پردہ وہاں سے سیکھا. جب آپ نے تمام چیزیں سیکھی ہی اپنے کلچر میں سے اپنے کلچرل انوائرمنٹ میں سے سیکھی ہیں تو پھر آپ وہی چیزیں استعمال کرتے ہوئے ہی تو کریٹیو ہوں گے. چاہے جتنے مرضی اوریجنل ہوں وہ یہ چیزیں استعمال کرتے ہوئے ہی کریٹیو ہوں گے. اس لیے آپ کے نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کے کلچرل انوائرمنٹ کی چیزیں اس کے ایلیمنٹس جو ہیں وہ آپ کے اوریجنل سے اوریجنل آئیڈیا میں ضرور آتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.